السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اسپیشل پروگرام کے ساتھ۔ آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ کے اوپر بات کریں گے جو کسی بھی معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے۔ ڈرگز یعنی کہ منشیات کسی بھی سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ جس بھی جگہ پینیٹریٹ کر جائے تو وہاں پر یا تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں، یا گھروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، یا پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اور اسلام کے اگینسٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی انٹاکسیکیشن ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اس کا کلیئرلی جو ہے ہماری پاک جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں اس کے بارے میں مینشنڈ ہے۔ یہ کس طریقے سے انسان اس بیماری میں پھنستے ہیں، یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، اس طرح اس میں پھنس جاتے ہیں، اور ڈرگس کی کس طریقے سے ان کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر شراب ہو، چرس ہو، کوکین، ہیروئن، یا پھر آج کل جو سب سے زیادہ مقبول ہے یوتھ میں آئس کے نام کے اوپر جو یوتھ ہے وہ اپنے ایک دوسرے دوستوں کو جو ہے اس کو انٹروڈیوس کراتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جو ہے ہاتھ اٹھا بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ڈرگز ہیں اس بارے میں فیملیز کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، کون سے وہ ڈرگز لے رہے ہیں۔ اگر ان کی کوئی بھی پریکٹسز ہیں، اگر وہ جاب نہیں کرتے تو ان کے پاس اگر کوئی اتنا زیادہ جو وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ سے لے رہے ہیں، تو وہ کیوں لے رہے ہیں۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت ایک سینٹر میں موجود ہیں۔ سینٹر جو ہے بیسیکلی اس سینٹر میں ہم بات کریں گے کہ پی آر سی سینٹر کیا صرف اور صرف ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ سبسٹنس جو یوز ڈس آرڈرز ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا الکوہل، چرس اور آئس وغیرہ جو باقی کے نشے ہیں، ان سے تو کسی بھی انسان کو ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بیہیویئرل جو ڈس آرڈرز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، جس طرح ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر ایٹنگ ڈس آرڈرز کا نام سنا ہو، جس میں بلوم نروسا، انوریکسیا نروسا، بہت سارے ڈس آرڈرز شامل ہیں۔ ڈپریشن اور انگزائٹی کے اوپر یہاں پر کام ہوتا ہے، اینگر مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یہاں پہ کام ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو انٹیمیسی اور سیکشل ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ہمارے لیے حیران کن ہے کہ کیا یہ پاکستان میں ٹریٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا یہ ایک ایسا ٹیبو ہے یا سبجیکٹ ہے جہاں پر لوگ انفارچونیٹلی اس بارے میں نہیں سوچتے اور اس چیز کو اسی طرح بھول جاتے ہیں کہ اگر کچھ ہو رہا ہے ایسا غلط تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سینٹر جو ہے ان تمام ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں نے پڑھی جو کہ میرے لیے ایٹ لیسٹ ایک انفارمیٹیو چیز تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی ڈرگ میں چلا جاتا ہے تو وہ پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یا پھر وہ جس قسم کی دوستیوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اسی لیے وہ بگڑ گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے ایک چیز یہاں پہ پڑھی ہے تو یہ میرے لیے کافی انفارمیٹیو رہی کہ جو یہ بیسیکلی ایک ڈیزیز ہے، یعنی بیماری ہے۔ ڈرگ اینڈ الکوہل ابیوز از کلاسیفائڈ ایز اے برین ڈیزیز، ناٹ اے مورل فیلنگ nor are they the result of failed parenting, but if not treated in time can damage an individual severely in all aspects of life, physical, psychological, social and spiritual۔ یہ بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف لو مورالز کی بات نہیں ہے، یہ فیلڈ پیرنٹنگ کی بات نہیں ہے، یا یہ غلط دوستیوں میں بیٹھنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ اس سینٹر میں پوری ایک ٹیم موجود ہے جو کہ پروفیشنلز کی ٹیم ہے۔ یہاں پہ سائیکو تھراپسٹ ہیں، یہاں پہ سائیکالوجسٹ ہیں، یہاں پہ کاؤنسلرز ہیں، یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، والنٹیئرز ہیں، اور بہت سارے کوچز ہیں جو کہ نہ صرف اس شخص کو ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ اس بیماری میں ہوتا ہے بلکہ اس کی فیملی کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے، اس تمام تر سیناریو کے اوپر، اور مزید کچھ اسپیکٹس پر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ٹریٹ ہوتی ہیں، کیسے ٹریٹ ہوتی ہیں، کیا فیزز ہوتے ہیں، کتنے فیزز میں کمپلیشن ہوتی ہے، اور کیا اس کی کاسٹ ہوتی ہے، اور ول پاور کتنی میٹر کرتی ہے۔ اور جو ہم نے سنا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لوگ جاتے ہیں، پیشنٹس جاتے ہیں، پھر انفارچونیٹلی کچھ عرصے بعد وہ جو ہے دوبارہ سے اسی بیماری میں آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم عمران شاہ صاحب، شرکت کرنے کے لیے پروگرام میں بہت بہت شکریہ۔ آپ سے بات کریں گے ہم ڈفرینٹ سیناریوز کے اوپر۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو ڈفرینٹ سبسٹنسز ہیں ان کی ایڈکشن کے اوپر۔ یہاں پہ کتنے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس جو الکوہل ایڈکٹڈ ہوتے ہیں؟ پہلے میں نے جیسے اپنے شروع میں بات کی تو پہلے میں بیماری کو ڈیفائن کروں، بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نشہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے شغل کرنے والے، وہ ہم معاشرے میں بہت سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید انہی کو دیکھ کے دوسرے بھی شروع کرتے ہیں۔ دوسرے ایک ہیبیچل ہوتے ہیں جو کرتے تو نشہ روز آنا ہے، لیکن ان کی مقداریں بھی مخصوص ہوتی ہیں، جگہ بھی، اور کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تیسری کنڈیشن جب ہم بات کرتے ہیں کہ مریض نشے کا مریض ہے، اب بیمار ہو گیا ہے یہ،
تو یہ ہے بیماری. ہر نشہ کرنے والا نشے کا مریض نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو نشہ سٹارٹ کرے گا وہ مرض تک پہنچے گا یا نہیں. اس کے لیے وہی ہے کہ اگر اس کے اندر ایسا جو بندہ جو بے تحاشا نشہ کرنے لگتا ہے، اس کے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز میں ایسی چینج آ جاتی ہے کہ وہ نہ چاہتے بھی نشے کا زیادہ استعمال کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کی ہر کوششیں کرتا ہے کہ نشے کو کسی طرح کنٹرول کر کے کر سکوں، جو شروع کی اسٹیج پہ کرا تھا وہی کر سکوں، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈیزیز سامنے آ جاتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیزیز ایسی ہے کہ جو اب ہمیشہ رہتی ہے. ہم جب اپنے کا ریلیپس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ علاج کرانے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں نہیں یار اب میں کبھی کبھار نشہ کر لیا کروں گا. لیکن ہم یہاں جو ان کو ایجوکیشن پروگرام ہے ہمارا ڈیزیز ماڈل پہ ہم اپلائی کرتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں آگاہی دیتے ہیں کہ اب ان کے لیے نشہ ایک طرح سے یہ الرجی ہو گیا، ان کا جسم الرجی ہو گیا، اب آسان اگر اس میں کہیں. اب کوئی بھی نشہ کریں گے وہ کنٹرول کر کے نہیں کر سکتے، اب جب بھی کریں گے تو وہ بے تحاشا کریں گے. تو اس لیے اس کو ڈیزیز کے طور پہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تک بات کا ہر قسم کے ہمارے پاس آتے ہیں، الکوہل بھی ہے، چرس بھی ہے، آئس بھی ہے، اور دوسرے جتنے بھی نشے ہیں مختلف کیٹیگریز آتی ہیں. الکوہل والوں کو آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے علاج گاہ میں. الکوہل والے عموماً فیملی بھی اتنی زیادہ اس چیز کو برا نہیں تصور کر رہی ہوتی، اور وہ بھی بولے نہیں اس سے کیا ہے تو دنیا پی رہی ہے، لیکن اس کو لے کے آیا جاتا ہے یہاں. لیکن الکوہل کے بارے میں تو کلیئرلی اسپرچولی اور ریلیجسلی بھی نام کے ساتھ مینشنڈ ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. یقیناً وہ ہے اپنی جگہ چیزیں ہیں نا، لیکن وہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت اگر 90% جو الکوہل بنتی ہے، 90% جو الکوہل ہے وہ کون پیتا ہے؟ شوگر والے. 10% ہیں جو ایڈکٹیو کی طرف ہیں. اور بدنام کون ہے؟ ایڈکٹیو. تو ہم ابھی اگر مذہب کو سائڈ میں رکھ کے ایک بات کریں، ٹریٹمنٹ یا مرض کی بات کریں، تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. وہ تو بالکل ہر نشہ ہی حرام ہے نا. اگر بات کریں تو ہر نشہ حرام ہے. وہ تو اب کیمیکل نان کیمیکل دونوں طرح کے ہوتے ہیں نشے. کیمیکل یہ آپ نے بتایا، جو دوسرے آپ نے بتایا ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، گیمبلنگ ہے، سیکس ایڈکشن ہے، ورکولک ہے، یہ ساری چیزیں یہی ایڈکشن ہے. اگر کوئی بھی چیز کی زیادتی ہے وہ ہمارے ساری چیزوں کو متاثر کرتی ہے، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، روحانی اور معاشرتی پہلوؤں کو، وہ دونوں طرح سے ہی متاثر کرتی ہے. تو الکوہل کے بھی آتے ہیں. الکوہل والے کو آنے میں بالکل آپ کا اچھا ہے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے علاج گاہ میں آنے کو. اچھا، یعنی وہ کافی لیٹ کنونس ہوتا ہے، کافی لیٹ کوئٹ کرنا چاہیے. یقیناً فیملی بھی. اچھا، ایک تو بعض اوقات مریض تو ہوتا نہیں ہے، نہیں میں تو چھوڑ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا سلسلہ. لیکن فیملی بھی کہ چلو شراب ہی پی رہا ہے، وہ اسی پہ رہتی ہے کہ چلو یار کم کیا کرو، اتنا زیادہ نہیں کرو. جبکہ الکوہل کے سائیڈ ایفیکٹس اگر دیکھیں تو وہ کرسٹل سے، آئس سے کہیں زیادہ ہیں. اچھا جی. سائیکوٹک پیشنٹ اس طرف جاتے ہیں، سائیکوسس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، پھر اس کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ، جو کرونک ہو جاتے ہیں لیور کا بہت زیادہ اثرات آتے ہیں. اچھا، یہ آئس کی طرف جو اتنی یوتھ اتنا زیادہ انکلائنڈ ہو گئی ہے اور ایک کے بعد ایک دوسرے کو ٹرانسفارم کر رہی ہے، یہ آئس کی بیماری، یہ اس پر کافی ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اپنے مال سے، اپنی اوور آل جو ان کی ایک لائف، اچھی لائف ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا جلدی اس میں یوتھ کیوں کس طرح پڑ رہی ہے، اور اتنا کیا ہائیلی ایڈکٹیو ہے کہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی بھی، ہم نے کافی سارے کیسز دیکھے جو ایجوکیٹڈ یوتھ کی اگر میں بات کروں، یہ کیا معاملہ ہے آخر؟ بالکل، یہ بہت زیادہ پارٹی ڈرگ کا نام دیا ہوا ہے، ٹف کرتے ہیں، اور ایڈکٹیو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. 8 سے 10 دفعہ اگر یوز کر لیتا ہے تو پھر وہ ایڈکٹیو کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پہ ایڈکٹیو کی طرف لے جاتی ہیں، جس میں آئس بھی ایک شامل ہے، ہیروئن ہے اس میں. اچھا، یہ جو آئس ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں 8 سے 10 بار کے انٹیک سے جو ہے وہ کمپلیٹلی ہائیلی ایڈکٹیو ہو جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یوز کرتا ہے. تو یعنی اتنا ہائیلی ایڈکٹیو ہے یہ. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہیروئن کے بارے میں یا کوکین کے بارے میں، تو وہ تو کافی ڈینجرس بھی ہیں. کیا وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہیں؟ ہیروئن جو ہے، دیکھیں اگر ویسے آئس کی بات کریں، آئس جو ہے کیا کرتی ہے، جو آدمی
یہ آئس استعمال کرتا ہے اس کی مینٹل کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عموماً فیملی آتی ہے نہیں یار یہ تو پاگل ہو گیا سائیکوسس کی طرف جا رہا ہے, وہ سارے سلسلے ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اور جو ہیروئن ہے, ہیروئن جسمانی طور پہ بالکل ڈاؤن کر دیتی ہے. اچھا کیونکہ اس کی ہیروئن پینے کی جیسے بھوک نہیں لگتی, جب آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا, صحت اس کی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے, جو بہت زیادہ کمزور جو لگ رہے بہت ہوتے زیادہ ہیں ہیروئن کی کمزور, وجہ اس لیے کہ وہ کھانا ہی نہیں کھانا. اچھا مینٹلی طور پہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن ادھر جو ہے مینٹلی طور پہ آئس پہ بہت زیادہ ایگریشن, کیونکہ اس کی نیند ہی نہیں پوری ہو رہی. اچھا آئس پہ جو ہے آئس وہ میں جاگ نیند رہا نہیں ہوتا ہے جاگ رہا ہوتا ہے, اور ایگریشن کی طرف آتا ہے. وہ جب ظاہر ہے جائے رہا ہوگا تو اس کے بہت سارے سسٹم متاثر ہوئے ہوئے ہیں اس اور کی وجہ سے. ہیروئن پہ بندہ جو ہے سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکے گا اس کے. ٹھیک ہے. اور یہ اب آ جاتا ہے کوکین کے اوپر, کیا وہ بہت زیادہ انرجی کوکین میں پرووائڈ کر رہا ہاں ہوتا ہے؟ بالکل انرجی تو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. کوکین میں ایڈکٹیو پوٹینشیل بہت کم ہے, ایڈکٹیو. لیکن لوگ تو کوکین کے بارے میں کہتے ہیں کافی زیادہ وہ یہ بھی ہائیلی ایڈکٹیو ہے, بہت ایکسپینسو ہے. ایکسپینسز بہت ہے, پاکستان میں بہت کم ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسز ہے. ہمارے پاس اکا دکا کیس آتے ہیں سال میں کوکین کے. اچھا جی تو بہت زیادہ مطلب پیشنٹس ایکسپینسز ہیں, کوکین کے کافی کم ہوتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں. اس وقت جو زیادہ ہو رہا ہے وہ آئس کرسٹل, آئس تو بہت زیادہ بہت زیادہ, اسی لیے کہ وہ, اور یہ یہی نہیں ہے پورے کراچی میں ہی, کیونکہ پھر بھی آئس اگر یہاں دیکھیں پھر بھی مہنگا ہے. ایک ٹائم کا اگر ہمیں نشہ چاہیے تو وہ تقریباً 500-600 منیمم ہے. اچھا اچھا. اور یہ چرس کی طرف آتے ہیں, ویڈ اور یہ میری جوانا, ہیش, یہ تو کافی زیادہ بوائز میں اس کا, بوائز آر مچ انکلائن ٹورڈز دس, اور وہ اس کو نارمل کہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس, اس کو نارمل کہتے ہیں؟ ہاں بالکل. اگر اسٹارٹ دیکھیں نا کسی بھی نشے کا, جو اگر ہم بات کرتے ہیں ہسٹری لیتے ہیں, اسکریننگ کرتے ہیں, آئس, الکوہل, کرسٹل, ہیروئن, اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ چرس سے ہی ہوتا ہے. اچھا پہلا اگر ہم بات کریں کہ پہلا نشہ کون سا ہے تو پہلا وہ سگریٹ ہے, اور اس کے بعد چرس ہے. اچھا چرس کو تو ہم کہتے ہیں کہ بلکہ بالکل آسان ہے, لیکن سب سے زیادہ خطرناک نشہ چرس ہے. جو کرنے والے جو پیشنٹس جو ہیں اس کے ہیش کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آرگینک چیز ہے اور یہ تو اس کے تو کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. اس بارے میں کیا؟ ہاں یہی تو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو, یہ تو ملائی نشہ ہے تو بازاروں میں پیتے ہیں سارے سے. چرس سب سے خطرناک نشہ ہے تمام نشوں میں اگر بات دیکھیں, کیونکہ اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں چرس کے اندر جو ہمارے دماغ کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا. اور چرس کے وہی کیس آتے ہیں ہمارے پاس, بہت سارے کیس آتے ہیں کہ وہ اس وقت جو کنڈیشن ہے 1.5-2 مہینے بھی بعض اوقات ان کا جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے وہ اتنا شدت میں ہوتا ہے ان کو کافی ہیوی ڈوز دے کے کنٹرول کر کے رکھنا پڑتا ہے. اچھا یعنی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں یہ چرس والے؟ بالکل. وہ جو ان کا دماغی کنڈیشن روز جو انٹیک لے رہے ہوتے ہیں چرس کی, کیا وہ مینٹل ڈس آرڈر کی طرف بھی ہوتے ہیں؟ کی وجہ سے ڈرگ انڈیوس سائیکوسس, چرس انڈیوس اس کی وجہ سے سائیکوسس کی طرف جاتے ہیں, سائیکوسس کی وجہ سے نہیں چرس کی طرف آتے. وہ نشہ جو ہے بہت زیادہ سائیکاٹک پیشنٹ کی طرف جاتے ہیں. اور زیادہ تر چرس کے جو کیس آتے ہیں وہ اسٹریم پہ جب آتے ہیں تو ان میں سائیکاٹک علامات ہوتی ہیں. اچھا. اور ٹائم لگتا ہے ان کو ریورس ہونے میں, ایون کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں, مجھے ڈائریکٹ آمد ہو رہی ہے, اس حد تک یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ چرس واحد ایسا نشہ ہے جو ہماری دماغ کی چربی میں جا کے ڈائریکٹ اسٹور ہوتا ہے. اچھا. اور ہم چرس چھوڑ دیتے ہیں آج 20-25 دن, ہمیں وہ اندر سے ہی ملتی ہے, ہم بولے ہم نے چھوڑ دی نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ واحد نشہ ہے جو ہماری دماغ کی چربی میں اسٹور ہوتا ہے جا کے. اس کی وڈرول سمٹمز ہی 26 دن سے مہینے بعد شروع ہوتی ہیں, اور سائیکولوجیکل ہوتی ہیں اس کی وڈرول سمٹمز, جسمانی نہیں ہوتی. تو ہم اتنا ایزی چرس کو سے, چرس سب سے زیادہ اس حوالے سے ڈینجرس ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے برین پہ افیکٹ کرتا ہے. سو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر بریک کے بعد دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. سر بریک سے قبل ہم جو بیسیکلی ڈرگ سبسٹنس ہیں
ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے کیا ریاکشنز ہوتے ہیں اور ایک انسان یا ایک شخص کے اوپر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم جو پورا اوورال ایک پروسیس ہے ریکوری کا, اس کے اوپر کتنے سٹیپس کے اوپر جو یہ ریکوری ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ مشتمل ہوتی ہے, ہوتا کیسے ہے پروسیجر؟ پہلا جو اسٹیج ہے ہماری ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو فرسٹ اسٹیج پہ 3 months کا ہمارا کمپلسری ہے. ہم یہی پریفر کرتے ہیں کہ 3 month ان ہاؤس ٹریٹمنٹ. اب وہ 3 months ہم نے ان کو بند نہیں رکھنا, پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے. ہم ڈیزیز ماڈل کو فالو کرتے ہیں کہ ایک بیماری ہے تو اب اس کے حساب سے ہمیں پورا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو اس کا پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے جس میں 7 بجے صبح مارننگ میں ویک اپ ہے اور رات کو 11 بجے سلیپ ہے. اس 7 بجے سے 11 بجے تک اب ہم کیا کیا پروگرام کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی حساب سے, جس میں ہمارے مختلف قسم کے گروپس ہیں. صبح پورا ایک ٹائم ٹیبل ان کے ساتھ کیجول بنا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سو رہے ہیں, ٹائم گزار رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں پھر لیکچرز ہیں. سب سے پہلے 9:45 بجے ایک میٹنگ ہوتی ہے, مارننگ میٹنگ. اس میں وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, نشے کے حوالے سے ساری چیزیں. 11:15 بجے ایک ایجوکیشنل پروگرام ہوتا ہے, سائیکو ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں مختلف ٹاپکس ہیں جس میں ڈیزیز کانسیپٹ ہے, کریونگ ہے, مینجمنٹ ہے, پوسٹ ایکوٹ وڈرال ہے. کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں, فیملی یہی سمجھتی ہے بس 10-15 دن ہوئے, کوئی صحیح ہو گئی, یہ صحیح ہو گیا. وہ ایکیوٹ وڈرال 15-20 دن کا ہے, لیکن اس کے جو دیر تک اثرات ہیں اس بیماری کے وہ 1 سال تک چلتے ہیں. اچھا, 1 سال تک چلتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو پھر اس میں گروپ تھراپی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکولوجسٹ میں 1-to-1 سیشنز ہیں, وہ سارا سلسلہ ہے. پھر گیم کے لیے ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹیز ہیں, یوگا ہے, یوگا انسٹرکٹر ہے ہمارے پاس. لائف اسکل کے حوالے سے ان کو ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں. وہ ساری پوری ایک ٹیم ہے کہ وہ ہمیں کس طرح سے مختلف قسم کی ورکشاپ کی شکل میں کس طرح ہم اپنی لائف اسکل کو بڑھاتے ہیں اور اپنے بیہیویئر اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو ٹوٹل بیہیویئر موڈیفیکیشنز ہے. اچھا, تو یہ جو آپ کی ٹیم ہے بیسیکلی وہ سائیکو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, ڈاکٹرز, والنٹیئرز, ان سب کے اوپر مشتمل ہے؟ جی بالکل. وہ سارا اپنا اس میں جو ہے ڈفرینٹ ہر ایک کا اپنا رول ہے. اچھا, تو اس میں پیشنٹس ہینڈل کرنے میں مشکل نہیں ہوتی؟ فار انسٹنس اگر کوئی پیشنٹ کہے کہ میں 7 بجے نہیں اٹھ رہا, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 11 بجے نہیں سوؤں گا. گڈ. اس چیز کو ہم نے پورا ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے جیسے ہم پل اپ سسٹم کہتے ہیں اور پینلٹی سسٹم ہے, کہ اگر ٹھیک ہے ہمیں شروع میں 10 دن تک تو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں. جب وہ دوائیاں اس کی ٹیپر ہو جاتی ہیں, آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتے ہیں بیٹھنے کا, تو اس کو بتا دیا تھا یہاں یہ آپ نے ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے. اگر اس چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو ہم ان کی کچھ نہ کچھ فیسلٹیز روک دیتے ہیں ان کو احساس دلانے کے لیے. تو ہمارا مقصد ان کو علاج میں لانا ہوتا ہے. اچھا, اور فیملی کو بھی جب ایڈمیشن ہی کے ٹائم فیملی کو بھی اس چیز کی آگاہی دے دیتے ہیں. ایون کے بعض اوقات وزٹ بھی اسٹاپ کر دیتے ہیں ان کی, اس ہفتے وزٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آ رہے. اور ہماری تجربات ہے کہ فیملی کو جب ہم بتاتے ہیں تو فیملی تعاون کرتی ہے اس معاملے. بہت کم ہوتا ہے کہ فیملی ریزسٹ کرے, نہیں یہ کیوں بند کر دیا. اوور آل جب ان کو ہر چیز بتاتے ہیں, کنونس کرتے ہیں, تو وہ مانتی ہے کہ نہیں ہم یہاں علاج کے لیے اچھا, لائیں. شروع میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں آپ لوگ لینینسی دیتے ہیں پیشنٹس کو, اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا ایک پورا پروسیس ہے ٹریٹمنٹ کا اس طرح ان کو ماننا پڑے گا, فالو کرنا پڑے گا. تو پھر اس وقت کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس فالو. اچھا, یہاں پہ کتنا ایسا نمبر آف پیشنٹس ہیں یا کتنا ریشو ایسا ہے جو یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ڈرگ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارے 2 سینٹر ہیں, ایک ملیر میں ہے پرورش ریکوری سینٹر. یہ جو سینٹر ہے یہ ایگزیکٹو کلاس کے لیے ہے. وہ جو ہے وہ ہمارا سبسیڈائز ریٹ پہ کرتے ہیں ہم کام, پریویلیج کلاس کو ہم ادھر ڈیل کرتے ہیں. اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں تو بہتر طور پہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے فیملی جس طرح ہم بتا رہے ہوتے ہیں اگر فیملی اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے تو وہ جو رزلٹ ہے وہ 70% ہے ہمارا, اور ادھر ریشو جو ہے ہمارا 70% ہے, اور اس میں سے 30% ریلیپس کی طرف جاتے ہیں. لیکن پھر فیملی فوراً ایکشن لیتی آتی ہے تو پھر 2nd یا 3rd ٹریٹمنٹ میں نکلنے کا چانس. اس میں رول فیملی کا بہت ہے. یہ فیملی ڈیزیز ہے. فیملی جب تک اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے, یہ علاج تو ہو گیا, اب علاج کرا کے فیملی بولتی ہے کہ چلو اس کی میں شادی کرا دیتی ہوں, میں اس کو باہر بھیج دیتی ہوں, اس کو بزنس کرا دیتے ہیں, تو ہم اس چیز کو بالکل منع کرتے ہیں. اس کو ایک فیملی کو بھی جہاں ہم پیشنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں
کاؤنسلنگ، وہاں فیملی کے بھی سیشن ہوتے ہیں اور ان کو بھی اس بیماری کے بارے میں تمام آگاہی دی جاتی ہے. فیملی اگر ٹریٹمنٹ میں آ جاتی ہے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے مریض کو نکالنا. عموماً فیملی نہیں آتی تو پھر وہ تجربے کرتی ہے، لیکن ہمارے تجربات میں یہی ہے کہ وہ ایک آدھ تجربہ کرتی ہے، ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو تمام معلومات آگاہی دی بھی ہوتی ہے، تو جب نیکسٹ ٹائم وہ آتے ہیں تو پھر وہ اتنا ریزسٹ نہیں کرتے، پھر فیملی بولتی ہے ٹھیک ہے جیسا آپ بول رہے ہیں ویسا ہم کرنے کو تیار ہیں. تو اس صورت میں یقیناً رزلٹ جلدی ملنے کی توقع. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی دفعہ میں ہی مل جائے، لیکن فیملی بھی اگر علاج میں جب آتی ہے تو پھر رزلٹ جلد یا بدیر اس کو ملتا ہے اور اس کا پیارا اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ سچویشن ہے. لیکن آپ نے ابھی بھی سر میرے سوال کا ایگزیکٹ جو جواب ہے وہ نہیں دیا کہ کتنے نمبر آف پیشنٹس آپ کو لگتا ہے کتنا ریشو ایسا ہے ان کی ول پاور کمزور ہوتی ہے یا پھر وہ ایک اچھی پازیٹیو نیت کے ساتھ یہاں سے نہیں جاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا لیکن اب کبھی کبھی کروں گا نشہ، تو اس کبھی کبھی کے چکر میں دوبارہ سے وہ ہائیلی ایڈکٹیو ہو جاتا ہے، وہ کتنا نمبر ہے پیشنٹس کا؟ دیکھیں اگر اس کی بات کریں 99% پیشنٹ جو ہے ان کا ارادہ 100% ہوتا ہے 100% ہوتا ہے کہ نہیں کرنا مجھے نشہ. تو پھر ان کو یہی بات کراتے ہیں کہ ہم جب بیماری کی بات کرتے ہیں تو صرف ارادہ کر لینے سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہاں وہ جب آگے کے جب ان کا ارادے کے بعد وہ تمام اسٹیپ جو ہمیں 3 مہینے کے بعد سیکنڈ اسٹیج کا بھی تو میں فرسٹ 3 منتھ کا آپ کو بتایا کہ یہ سارے سلسلے وہ اسٹیپس اٹھاتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہاں جو پرسنٹیج اس وقت اگر میں بتاؤں ملیر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو اوور آل اگر میں بتاؤں تو 70% ہمارا سکسیس ریٹ تھا لاسٹ ایئر کا. ٹھیک ہے، سکسیس ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% سکسیس 70% سکسیس ریٹ تھا اور باقی 30% ریلیپس. اور وہ وہی جو بات تھے کہ وہی سارا سلسلہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن باہر جا کے وہ ساری چیزیں وہ کام نہیں کیے. اب مثال کے طور پہ میں گاڑی مجھے چلانے نہیں آتی، میں گاڑی ارادہ کر لوں کہ بھئی میں ارادہ کر لیا میں چلا لوں گا، میں گاڑی میں جا کے بیٹھ دوں اسٹارٹ کروں کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہی کروں گا نا. تو ایسے ہی ہے کہ ارادہ ان کا تو ہو گیا بالکل، ہمیں ارادے پہ کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن ارادے کے جو کام ہے اس نشے سے بچے رہنے کے لیے، نشہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے، نشہ چھوڑا رکھنا ہے مسئلہ. تو پھر وہ تمام کام ان کو بتائے جاتے ہیں، اگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں تو پھر یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہاں پہ آپ لوگوں نے مینشن کیا ہوا ہے پرائمری سروسز اور سیکنڈری سروسز کو الگ الگ. یہ جو سیکنڈری سروسز ہے یہ کیا کمپلیٹلی ڈفرینٹ پیشنٹس کے لیے یا یہ جو سبسٹنس کوئی بھی سبسٹنس کی ایڈکشن جن کو ہوتی ہے ان کی پہلے آپ لوگ پرائمری ان کو سروسز دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈری دیتے ہیں، کیا یہ ایسا ہے؟ نہ، دونوں اس 2 حصے ہیں اس سوال کے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں پہلے 3 مہینے کے ہیں اس کے سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہم اسے ہاف اس کا نام دیتے ہیں، جو ان پیشنٹ ہیں کہ اب وہ یہاں سے جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیماری ہے اس کو لانگ ٹرم علاج ہے تو وہ صبح سے شام تک یہیں فالو اپ میں اس کو ہم ہاف ہاؤس کہتے ہیں. صبح 9 بجے آئیں گے اور یہاں سے 5 بجے جائیں گے، اس دوران ان کے ساتھ پوری ورکنگ ہوتی ہے، تھراپی وہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، کوئی انزائٹی کے ہیں، بعض اوقات بائیو پولر بھی آتے ہیں. اچھا، ان کے لیے بھی ایون کہ جو مینٹل ڈس آرڈر کے دوسرے ہیں ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. میرے پاس اس وقت بھی بائیو پولر ایک پیشنٹ ہے جو ایڈمٹ ہے. اچھا، بائیو پولر پیشنٹس کی جو ایگزیکٹ جو ان کی اوورل پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ بہت جلدی چینج ہوتا ہے ان کا بیہیویئر، مطلب خوشی سے غم اور غم میں خوشی اور موڈ سوئنگز، کیا یہ چیزیں زیادہ بالکل ایکسٹریم ہے نا بائیو پولر؟ یا تو بہت زیادہ ایکسٹریم پہ غصہ ہے، وہ ساری چیزیں وہی ہیں. مایوسی ہے تو بالکل ایکسٹریم پہ ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز بری لگی انہیں تو بہت ایکسٹریم پہ انہوں نے اس چیزوں کو وہ سارا سلسلہ کیا. اچھا، اب یہ ڈیزیز کو اب یہ ہوتا کیوں ہے یہ بائی پولر ڈس آرڈر؟ یہ تو پیدائشی ہے، یہ برین ڈیزیز ہے یہ. ہاں یہ تو نہیں، مطلب اس کے بعد یہ ہم کوئی یہ حالات کہتے سے نہیں ہو سکتا آپ کو؟ نہیں، حالات سے نہیں، کوئی بھی ڈیزیز حالات سے نہیں ہوتی. اچھا، ڈیزیز کی اپنی شاخیں ہوتی ہیں. اچھا، نشے کی بیماری ہے وہ حالات سے نہیں ہوتی. اتنے سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، اگر وہ حالات سے ہو تو ہر نشہ کرنے والے کوئی بیماری ہو.
وہ اندر چینج ہوتا ہے, کیمیکل چینج ہوتا ہے, چاہے وہ شیزوفرینک ہے, ڈیزیز ہے, ایون کہ ڈپریشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے سارے سلسلے علامات. لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھے میں آیا ہے کہ جو مینٹل ڈیزیز ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سائیکارٹک کے پاس تو جا رہے ہیں, دوائیوں کا تو علاج کر رہے ہیں, لیکن وہ ادھورا علاج ہوتا ہے. اچھا, یہ معلوم کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے بائی پولر, کیونکہ اگر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے, وہ جو ہے جاب بھی کر رہا ہے, وہ اپنے, اور اگر وہ میرڈ ہے تو بچوں کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے, تو پھر یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ یہ بائی پولر ہے؟ کیا یہ کافی ہوگا اس کا ایٹیٹیوڈ جاننے کے لیے اور پھر اس کو لے کر آنے کے لیے؟ یقیناً ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی فیملی لے کے آتی ہے, بہت زیادہ ایگریشن اور ان کی وجہ بائی پولر کے ساتھ جو آ رہا ہے سلسلے. اچھا, ٹھیک ہے. اب اس کو پہلے ہم نے ایسیس کرنا ہے کہ آیا اس میں ہے کیا مسئلہ. وہ ایسیس کرنے کے لیے ہماری کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں, وہ پوری اسکریننگ کرتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہاں یا بائی پولر ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا, میرے پاس کئی ایسے پیشنٹ آئے جس کو کہیں نہ کہیں سائیکارٹک نے شیزوفرینک ڈائیگنوز کیا ہوا تھا. اچھا. اچھا, اس ڈیزیز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ شیزوفرینی میں چیزیں نظر آتی ہیں, آوازیں سنائی دیتی ہیں. ایلیوژنز, کیا وہ خواب ایلیوژنز آتے ہیں یا وہ ایکچولی اچھا پیچھے کھڑا ہوا ہے کوئی, وہ کھڑا ہوا ہے مجھے گالی دے رہا ہے, اچھا اس طرح سے ہے. اس کو وہ ڈائیگنوز کیا ہوا تھا. اچھا. عموماً جو ہے ڈرگ کے پیشنٹ جب سائیکارٹک کیا جاتے ہیں نا, ان کو زیادہ تر جو دیکھا گیا وہ ڈائیگنوز کیا کرتا ہے سائیکارٹک, وہ کرتا ہے بایو پولر. اچھا, کیونکہ اس کی حرکتیں ویسی ہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ ایگریشن یا بالکل اپنے آپ کو بند کر دینا. تو یہ دیکھنے میں آیا, اور کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ 6 6 سال ان کو بایو پولر چرس پی رہے ہیں, وہ بایو پولر ڈائیگنوز کیا, وہاں دوائیاں بھی چل رہی ہیں, وہ بھی چل رہی ہیں, اور جب وہ آئے ہیں تو نہ ان کو بایو پولر تھا نہ, کیونکہ وہی چرس انڈیوس سائیکوسس. تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سائیکارٹک اس کا علاج کرے گا سارا سلسلہ. لیکن میرا جو تجربہ ہے, میرا ایکسپیرینس ہے, وہ تھوڑا الگ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو بھی آتا ہے ہم پہلے سائیکارٹکس کو نہیں اس کو ریفر کرتے, پہلے ہمارا سائیکولوجسٹ اس کو اسیس کرتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے. یقیناً سائیکارٹک کی اپنی ہے, کیونکہ وہ دوائی تو نہیں پرسکرائب کرے گا نا سائیکولوجسٹ. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو وہ سارا اس کی رپورٹ دیتے ہیں سائیکارٹک, اگر ضرورت ہے پھر وہ سائیکارٹک اس کو میڈیسن اسٹارٹ کرے گا. یعنی کہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ انالیسس کرتا ہے اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اس کو دوائیوں سے ٹریٹ کرتا ہے, اس بیس پہ ہی دوائیاں اس کی اسٹارٹ کرے گا. مین رول اگر ہم بات کریں تو وہ سائیکولوجسٹ کا ہے, لیکن جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیس ہے جس طریقے سے آپ یہ مینٹل ڈیزارڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کی کانورزیشن سے میں نے یہ چیز جو ہے میرے ایک انفارمیشن میں آئی کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں یوزولی وہ مینٹل ڈیزارڈر کی طرف جاتے ہیں. 90% اگر ہم کہہ لیں درست ہوگا کہ 90% وہ جائیں گے مینٹل ڈیزارڈر کی طرف. چیز جو ہے مینٹل ڈسارڈر کی طرف نہیں جائیں گے, ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ڈسارڈر کی طرف جائیں, لیکن وہ صرف اور صرف ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے, اور وہ زیادہ جو ہوتا ہے چرس میں, آئس میں, ہیروئن میں نہیں ہے. اچھا, چرس اور اس میں بہت ہائی رسک ہے اس میں, لیکن وہ ریورس ہو جاتا ہے. ریورس ہو جاتا ہے یعنی ریورس یعنی کہ نارمل کی طرف آ جاتا ہے, کیور ہو جاتا ہے. کیور ہو جاتا ہے بالکل. وہ ڈس آرڈر مینٹل ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, بیماری اپنی جگہ نشے کی, یعنی کہ وہ نشہ اس نے کچھ نہیں کرنا آئندہ کے لیے. ٹھیک ہے. جب وہ اس سے اثرات آہستہ آہستہ چرس کے نکلتے ہیں سارا سلسلہ, اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اس کو, ساری چیزوں کو, تو 2 سے 2.5 مہینے میں ہم نے دیکھا بالکل نارمل کی طرف آ جاتے ہیں وہ. اچھا, ٹھیک. بذات خود جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ الگ ڈیزیز ہے, ڈپریشن ہے, یہ سارے چیز سے, اس کے لیے بھی ہم باہر سے ہی بعض اوقات دوائیاں ہی لے رہے ہوتے ہیں اور آگے کاؤنسلنگ اور وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارا یہی ہوتا ہے, ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں مینٹل ڈیزیز سے متعلق کوئی بھی, ایون کہ سیویئر ڈپریشنز کے آتے ہیں, اتنے زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو 1 2 3 مہینے لازمی ہمیں ان ہاؤس ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, تاکہ ساتھ ساتھ صرف دوائیوں سے علاج نہیں ہے, سائیکوتھراپی ہے, پھر سیشنز ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے ان کو بہتر ہونے میں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں.
ہمارے ساتھ محبوب موجود ہیں جو کہ ریکورڈ پیشنٹ ہیں. ان سے بات کریں گے ان کو کیا کوئی مینٹل ڈس آرڈر تھا یا پھر وہ کسی سبسٹنس کی ایڈکشن سے ریکور ہوئے ہیں. السلام علیکم. جی بیسیکلی آپ کو کیا کوئی کسی سبسٹنس کی ایڈکشن تھی یا پھر کوئی مینٹل ڈس آرڈر تھا؟ جی ڈرگ ایڈکشنز میں مبتلا تھا اور تقریباً 8 سال تک 10 سال تک ایڈکشن میں مبتلا رہا اور کافی اس میں اسٹرگل کی، پھنسا رہا، بہت کوشش کی. کیا ملٹیپل ڈرگس تھے یا کوئی ایک نشہ تھا؟ شروعات تو ایک ڈرگ سے ہی ہوتی ہے نارملی، میری بھی اسی طرح ہوئی، بیئر اور چرس کے ذریعے شروعات ہوئی. لیکن جب ڈیزیز میرے اندر تھی تو وہ ایک وقت آیا جب سامنے آئی، اور جب ڈیزیز سامنے آئی تو پھر مقداروں پہ کنٹرول نہیں تھا. پھر ہیروئن کی طرف بھی گیا، کرسٹال کی طرف بھی گیا، آئس کی طرف بھی گیا. تو نشے نے، ایڈکشن نے ایسا بے بس کر دیا کہ فائنینشیل طور پہ آپ سب دنیا جانتی ہے کہ جو بندہ ایک نشے میں مبتلا ہو جائے تو اس کے پاس اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، فائنینشیل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. پھر وہی سچویشن میرے ساتھ تھی. تو شروع میں جب نشے کر رہا تھا وہ کافی مہنگے نشے تھے، تو جب فائنینشلی طور پہ بالکل ٹوٹ چکا تھا پھر اس کے بعد ہیروئن یوزر بن گیا، کیونکہ ہیروئن سب سے سستا نشہ ہے ہمارے معاشرے میں، جو 200 روپے میں ایک انسان پورے دن کے لیے کافی رہتا ہے. تو یہ سچویشنز تھی میرے ساتھ. اچھا، تو یعنی سٹارٹ آپ نے اسموکنگ اور چرس اور بیئرن سے کیا؟ جی اسموکنگ، پھر باقی کے نشوں میں بھی آپ چلے گئے. خواہش میرے اندر تھی بچپن سے، اور خواہش جب تھی تو گیدرنگز میں نے خود اس طرح کی جوائن کی جہاں پہ نشہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے سکھایا گیا ہے کہ اس میں کسی علاقے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ بھائی اگر میں لیاری سے ہوں تو میں لیاری کو بلیم نہیں کر سکتا نشے کے لیے، کیونکہ اسی علاقے میں میرے بھائی بھی رہتے ہیں، میری فیملی بھی رہتی ہے، ان میں ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے. تو یہ میرے اندر ہے. تو اچھا، لیاری میں ابھی آپ کیا کچھ سالوں میں امپروومنٹ دیکھتے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں یا ابھی بھی وہی سچویشن ہے؟ اس وقت ریکوری کے حوالے سے پورے کراچی میں سب سے بڑی فیلوشپ ہماری لیاری کی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں جو فیلوشپ لیاری کے اندر ہے ریکورڈ پیشنٹس کی، پورے کراچی پاکستان میں اتنے ریکورنگ کسی علاقے میں نہیں ہے. جی اور بہتری آ رہی ہے کیا وہاں پہ؟ ذرا نشے سے نکل رہے ہیں لوگ؟ جی بہت بہتر کام ہو رہا ہے. ہماری جو ٹیم ہے اس کے تھرو کام ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک چیز کا اکثر فیس کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پیشنٹس میں محنت کرتے ہو، جو مال بیچ رہے ہیں ان کو آپ کیوں ختم نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس میں آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کو پتہ ہے تو گورنمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں اور پھر بیچ میں جو لوگ ملوث ہیں وہ انفارچونیٹلی ختم تو ہو ہی نہیں پا رہا نا. ختم وہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو ختم کرنا. ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہماری طرح نشے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کیا یہ PRC ریہیبلیٹیشن سینٹر آئے تھے یا کہیں اور گئے تھے؟ جی میں PRC میں ہی میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے. تو مطلب ماشاء اللہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، اب کسی نشے کی طرف نہیں ہیں؟ نہیں ابھی نہیں، کیونکہ یہاں پر کیا اسموکنگ نارملی اسموکنگ کرتے ہیں اب آپ؟ نارملی اسموکنگ ہوتی ہے کبھی، اور باقی کوئی نشہ نہیں ہوتا؟ نہیں باقی نہیں، نارملی اسموکنگ ہوتی ہے کبھی. مطلب ساری جتنی بھی ملٹیپل انٹاکسیفیکیشنز تھی ان سب سے آپ نکل چکے ہیں. تو یہ آپ نے 8 سال اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے وہ برباد کیا نشوں میں. آپ کا فائنینشیل کرنچ آپ کے اوپر آیا، آپ کے فیملی میں جو آپ کے تعلقات ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی خراب ہوئے ہوں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں گے، آپ کے بیہیویئر میں چینجز آئے ہوں گے. وہ تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایڈکشن میں جو شخص نشہ کر رہا ہے تو یہ تو اوتھینٹک ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر شیم کا ایلیمنٹ ہے، احساس کمتری کا شکار ہے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ کول لگنے کے لیے اس نے نشہ استعمال کیا. آپ نے کیوں سٹارٹ کیا تھا؟ احساس کمتری کی وجہ سے ہی نشہ استعمال ہوتا ہے، جو ایک روٹ کاز ہے نشے کی. نشہ استعمال کرنے کی مین وجہ ہی احساس کمتری کمپلیکس شیم ہے. اچھا، جس وجہ سے تو یہ تو ہمیں یعنی جس کلاس کو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس کلاس میں بھی بہت نشہ ہے، اور جدھر انفیریورٹی کمپلیکس ہے کمتر سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی بہت ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اگر مڈل کلاس سے ہوں تو میں نشہ کروں، جو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ نہ کریں. احساس کمتری ایک طریقے سے فیملی کے اندر بھی سپیریورٹی کمپلیکس ہے نا، وہ خود کو برتر سمجھ رہے ہیں جو اپر کلاس ہے. فیملی میں بھی اگر فیملی میں بھی تو احساس کمتری ہوتی ہے نا میم، کہ بڑے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے، چھوٹے دوسرے بھائی کو. یہ بھی ہوتا ہے واقعی انڈیویجول طبقاتی شیم ہوتی ہے، طبقاتی کہ یہ اونچی ذات کا، یہ نیچی ذات کا، یا امیر غریب کا فرق، گورے کالے کا فرق، موٹے پتلے کا فرق. تو احساس کمتری کمپلیکس تو بہت سی وجوہات سے ہوتی ہے. اس میں پیسے کا تو عمل دخل صرف ایک موضوع ہے ہمارے پاس
شیم کی ایک صرف چھوٹی سی وجہ پیسہ ہے یا ہائی سوسائٹی ہے. باقی تو اس وقت سب سے زیادہ نشہ جو ہے ہائی سوسائٹی کے لوگ ہی کر رہے ہیں. تو ان کو احساس برتری ہے نا, وہ خود کو برتر سمجھ رہے ہیں اور ایک وہ کمپلیکس کی سچویشن ہے. میں بھی جب ٹریٹمنٹ میں اس وقت میرے اندر بھی احساس برتری کا ایلیمنٹ تھا. تو یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری چیز کی نشاندہی کرائی گئی, پہچان کرائی گئی کہ احساس برتری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ ایکچولی کمتری ہی ہوتا ہے جو کہ برتری میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. چھپانے کے لیے برتری کا ایک قسم کا ایک لبادہ اوڑھ کے رکھا ہوتا ہے کہ میری کمتری دنیا کو نظر نہ آ جائے. تو اس لیے وہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے بڑھا چڑھا کے بتانے کی ایک عادت ہوتی ہے. پھر اس میں سارے ہمارے دفاعی رویے بھی آ جاتے ہیں, جھوٹ بولنا بڑا بیسک ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کون لایا تھا؟ آپ خود اپنی مرضی سے آئے تھے یا فیملی یا کسی دوست نے بتایا؟ اگر ایمانداری سے میں کہوں تو میرا ارادہ نہیں تھا. فیملی کے دباؤ پہ میں آیا تھا ٹریٹمنٹ پہ, کیونکہ ریہیب سینٹر کے حوالے سے جو ایک میں اپنے جو ایک پرسیپشن ہے, ایک جو سرکل میں نے سنا تھا ایڈکشن کے دوران جو میں نے ایک سرکل کے اندر سنا ہوا تھا, جہاں پر بھی اڈوں پر یا کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے جہاں نشے کرتے تھے ہم, تو وہاں پر ایک چیز بڑی بات, اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ یار سینٹروں میں مارتے ہیں. اچھا, یا مارتے ہیں یا کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا یا فیملی سے ملنے نہیں دیتے, یعنی ڈی گریڈ کرنے والی چیزیں بتائی گئی تھی, جس وجہ سے سینٹر میں آنے سے میں ڈرتا تھا. تو اس وجہ سے گھر میں بے حساب بہت مرتبہ علاج ہوا, پرائیویٹ ڈاکٹر سے میڈیسنس لائی, گھر میں کوشش کی, 8 مہینے اپنے آپ کو 1 سال گھر میں بند رکھا, لیکن اس سے نکل نہیں سکا. کیونکہ میں کریونگ کی مینجمنٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا, اکیلا تھا, کوئی سپورٹ نہیں تھی, تو اس وجہ سے میں نہیں نکل پاتا تھا. لیکن جب فیملی نے فورس کیا, یہ اس چیز کی گارنٹی میں آیا تھا سینٹر کہ اگر مجھے ماریں گے تو میں نشہ نہیں چھوڑوں گا یا مجھے کھانا اچھا نہیں ملے گا, بہت سی شرطوں پہ میں علاج پہ آیا تھا. تو پہلے مہینے میں میری یہی ضد تھی کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں, مجھے لے جاؤ. اچھا, کیونکہ فیملی میری نہیں آ رہی تھی, ان کو میری عادت کا پتہ تھا کہ یہ ضد کرے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, لے جاؤ. فیملی میری 1 مہینے بعد آئی تھی, تو ہمارے ایک عزیز ہیں وہ آتے تھے مجھ سے ملنے, تو ان کے سامنے میری یہی ضد ہوتی تھی کہ فیملی کو بولو میں ٹھیک ہو گیا ہوں, مجھے لے جاؤ. لیکن جب آہستہ آہستہ کتنا ٹائم لگا آپ کو ریکور ہونے میں؟ ذہنی طور پہ اگر تو کہتے تھوڑی سی اگر ٹھہراؤ آیا ذہنی طور پہ, وہ 1.5 مہینے کے بعد آنا شروع ہوا. کیونکہ اس سے پہلے تو طلب کی شدت تھی, جاگتے ہوئے بھی نشے کے خیال آتے تھے, سوتے ہوئے خواب آتے تھے, خوابوں میں بھی نشہ کر رہا ہوں, مل نہیں رہا. اس وقت ذہنی صحت ایسی ہوتی تھی کہ بس کسی طرح چپکلی بن جاؤں, کسی کونے کھانچے سے نکل جاؤں اور باہر جا کے دوبارہ نشہ کر لوں. ایک ذہنی صحت ایسی ہوتی ہے ایک نشے کے مریض کی, جب وہ تازہ نشہ چھوڑ کے جب باہر آتا ہے تو اس کی ذہنی صحت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی سوچیں, اگر آج میں ان سوچوں کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے. جی, یہاں پہ ہم کچھ پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریکوری سٹیج کے اوپر ہیں اپنے, دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈرگ ایڈکشن سے نکل جائے, چاہے ان کو کسی بھی سبسٹنس کی کوئی ایڈکشن ہو یا پھر ان کو کوئی اس وقت مینٹل ڈس آرڈر سے وہ گزر رہے ہوں, کیونکہ ایک کنڈیشن ہے کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے, چاہے وہ ان بورن ہو یا پھر کچھ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو. سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے وہ نکل جائیں. جی سر, اس وقت کیا آپ کو ایڈکشن ہے, کیا کسی سبسٹنس کی پرٹیکولر؟ کسی پرٹیکولر سبسٹنس کی تو نہیں ہے ایڈکشن, لیکن یہ کہ ادھر آنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایڈکشن تھی جس کے لیے ریکوری کے لیے یہاں پہ ہیں, اور یہ کہ کافی حد تک بہتر ہو گیا, ریکور کر لیا کافی حد تک, اور یہ کہ سب بہت کوآپریٹیو ہیں, بہت اچھا ہے, گروپس ہوتے ہیں ہمارے. یا آئس, بیسیکلی آئس میتھامفیٹامین, یا یہی ڈرگ تھا جس کا یوزیج کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. اور مجھے 4 ایئرز ہو گئے, میں 2016 سے ریگولر یوزیج پہ تھا, اور ابھی میں نے ریکور کرنا اسٹارٹ کیا ہے, تو آئی ہیو بین اوور ہیئر سنس 12 days. یا بالکل فریش پرائمری اسٹیج ہے, تو یہ بہت کافی مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی, لیکن یہ کہ سب ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس سے ول پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے. جی. اچھا, تو یہ آپ کو کیا فیملی لے کر آئی, آپ کو فیملی لے کے آئی, بٹ یہ کہ ایز این اٹ واز اے کرائسس, فیو پیپل کیم اینڈ دے جسٹ put me in the car and just brought me over here, so that was the hard part, but still it's okay, that's it. آپ کس نشے میں ہیں اس وقت؟ میں آئس کے نشے میں یہاں پہ آیا تھا. جی ہاں, میری 7 ایئرس کی ایڈکشن ہے, جس کے بعد میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور میں ڈاؤن ہو رہا تھا, ڈپریشن ہائی آ گیا تھا.
تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں صلاح کی کہ مجھے جو ہے ہیلپ کی ضرورت ہے, تو میں ولنگلی یہاں پہ آیا, خود چل کے آیا یہاں پہ. اور اب مجھے ماشاءاللہ کہ 2.5 مہینے پورے ہونے والے ہیں, میرا پرائمری کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور بہت اچھی ریکوری ہوئی ہے. بالکل سے یہاں پہ بنا کام کیا جاتا ہے اس ہر ایک پیشنٹ کے حوالے سے. ویسے تو ریہبس میں یہ ہوتا ہے کہ سب پیشنٹس کو ایک ہی ٹیبلیٹس وغیرہ یا ہر چیز ایسے ہی ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا الگ الگ ٹریٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہر باڈی اسٹرکچر الگ ہوتا ہے. میرے وڈرالز ہی مہینے کے بعد شروع ہوئے تھے نا, تو میرے جاز لوگ ہو گئے تھے, میری زبان سوائل کر گئی تھی, میں توتلا ہو گیا تھا یہاں پہ آ کے بات کرے, ہفتے تک میں توتلا تھا. تو وہ ہارڈ اسٹیج تھا, پر اس سے ماشاءاللہ کراس کر گئے. اب انشاءاللہ ولنگلی جو ہے اپنی لائف کو جئیں گے. نشے میں کوئی بھی زندگی نہیں تھی. اس وقت آپ کس نشے کی وجہ سے آپ یہاں ریہاب آئے ہیں؟ میں نشے کی وجہ سے نہیں آیا ہوں, میں اپنی اینگر مینجمنٹ کی وجہ سے آیا ہوں. ہاں, تو آئی ہیو اے لٹل بٹ آف اینگر ایشوز ایٹ ہوم ڈومیسٹکلی. ہاں, تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. تو ڈیڈ یو ڈیسائڈ ٹو کم ہیئر یور سیلف اور یور فیملی آسک یو ٹو؟ فیملی pushed me into it. ہاں, they were very concerned that your anger is unbearable. تو I thought why not. اچھا, لیکن وڈ یو لائک ٹو ٹیل می کہ کتنا, کس پرسنٹیج پہ آپ کا مطلب کیا زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ توڑ پھوڑ تو بالکل نہیں کرتا ہوں, جو بیسک ہوتا ہے وہ تو اٹس ناٹ انسینٹی والا اینگر, بٹ اس جنرل ایکسپریسو ہوں تھوڑا سا لائف میں. تو جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز گھر میں فیملی کے اندر ہیں ساری, ان کے ساتھ تھوڑے بن نہیں رہی تھی. تھوڑا بھائی, ایک ہی میرا بھائی ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑا فزیکلی وربلی ایکسپریسو ہوتا تھا, بٹ نتھنگ فزیکل. اچھا, ٹھیک ہے, پرفیکٹ. آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے دعائیں ہیں ہماری, اور اللہ جو بھی آپ لوگوں کی پریشانی ہے اسے آپ سب کو نکالے, اور پھر دوبارہ کبھی یہ پرابلم نہ ہو, یہ میری دعا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی بھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, کسی بھی معاشرے کی بات ہم اگر کرتے ہیں, تو ایک لیٹس ٹیک این ایگزامپل چائنا, جو ہماری آزادی کے 2 سال بعد آزاد ہوا تھا. ان کے جو لیڈر, جو چیئرمین ماؤ زی ڈونگ, انہوں نے اپنی پوری کمیونٹی کو پروسٹیٹیوشن, ڈرگ ایڈکشن اور پاورٹی ایلیویشن, ان 3 ناسور سے نکالا. اور جب انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ان تمام تر معاملوں سے نکال لیا, اس کے بعد آج چائنا ایک گلوبل ایشین لیڈر ہمارے سامنے موجود ہے. امید کرتا ہے پاکستان بھی ان تمام تر ناسوروں سے نکل جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.